لاہور کے اندر اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کوئی عربی کا برانڈ تھا، اس پہ حلوہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ حلوے کا زیادہ سے زیادہ من ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک پر گستاخی کا فتویٰ لگا دینا اور کسی بھی آدمی کو کسی بھی حوالے سے کوئی اس سے نازیبا چیز دیکھی اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دینا، کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہر بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ اس سے یہ فلاں نازیبا چیز پائی گئی ہے لہٰذا اس نے گستاخی کر دی، اور پھر سب مل کر اس پر اللہ بول دیں، اس کو قتل کر ڈالیں، اس کو ماریں پیٹیں۔ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، تحریف قرآن، قرآن کی بے حرمتی، شعائر اسلام کی بے حرمتی، یہ سارے شریعت کے وہ امور ہیں کہ جن کے بارے میں امت مسلمہ انتہائی حساس ہے۔ یعنی ان امور میں سے کسی بھی امر پر اگر کوئی کسی کی طرف سے حرف آتا ہے تو امت مسلمہ میں ایک جذبات کا سیلاب امڑ آتا ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ آپ کو ایک پیج پر نظر آتی ہے، اور ایک پیج پر آنا بھی چاہیے، جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر جذبات کا اظہار کرنا یہ عین ایمان بھی ہے، لیکن ہر ایک پر گستاخی کا فتویٰ لگا دینا اور کسی بھی آدمی کو کسی بھی حوالے سے کوئی اس سے نازیبا چیز دیکھی اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دینا، کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بات کر رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، ممبر سے کر رہا ہے یا ویسے کر رہا ہے، سبقت لسانی میں بسا اوقات زبان سے کوئی جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ ارادی طور پر انسان اس کا خیال بھی وہم و گمان میں نہیں رکھتا، یا کوئی ایسا ذو معنی لفظ انسان ادا کر دیتا ہے کہ جس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے، اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو شاید وہ گستاخی کے زمرے میں بھی آتا ہو۔ تو اس طریقے کا کوئی جملہ انسان سے ادا ہو جائے، یا بسا اوقات انسان لا علمی کے اندر کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جس سے اس کے انجام سے اس کو واقفیت نہیں ہوتی، تو کیا صرف اس بنا پر ہم کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یا شریعت نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ تم میں سے کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے کہ فلاں بندے نے گستاخی کی ہے؟ کیا شریعت نے ہم میں سے کسی کو حق دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں نے گستاخی کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کو گستاخ ڈکلیئر کیا، ان کو عبرتناک سزا بھی دی گئی، لیکن آیا یہ حق ہر ایک کو ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب موجود نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا اسی کو یہ حق ہوگا کہ وہ گستاخ ڈکلیئر کر سکے کسی کو، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیا اس کے اندر واقعتاً گستاخی کا پہلو موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم عوام الناس بسا اوقات جذبات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، بس کسی کے اندر تھوڑی سی کوئی نازیبا چیز دیکھی یا ایسی چیز دیکھ لی جو متشابہات میں سے ہے، جو بسا اوقات جو شریعت کی چیزیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ایک برے انداز سے ہم نے دیکھ لی تو اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا، تو شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ان لوگوں کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ جو لوگ علم سے واقفیت رکھتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کے وارث ہیں، آپ کے دین کے وارث ہیں، جنہوں نے سینہ بسینہ اس دین کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، جن کو دین کی پرکھ ہے، جن کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، وہ بتائیں گے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ ہر بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ اس سے یہ فلاں نازیبا چیز پائی گئی ہے لہٰذا اس نے گستاخی کر دی، اور پھر سب مل کر اس پر اللہ بول دیں، اس کو قتل کر ڈالیں، اس کو ماریں پیٹیں، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی، یعنی اگر کوئی بندہ کھلم کھلا گستاخی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کا بھی ہمارے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر اس کا قانون موجود ہے، 395C کے مطابق اس کی ایک ہماری حکومت کے اندر، ہمارے قانون کے اندر ایک سزا موجود ہے، ہم اس کو قانون کے حوالے کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم اس کو قانون کے حوالے کر دو۔
ہم اس کو خود عبرت کا نشان بنائیں، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ تعجب کریں گے کہ کیا ایسا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کرام کی موجودگی ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، تھوڑی دیر آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اب اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، یعنی اب کوئی یہ بندہ یہ کام کر کے دکھائے جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک صحابی دیہاتی آدمی ہے، عرابی ہے، جسے کوئی پہچان نہیں ہے مسجد کے آداب کی کہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے یا کس کام کے لیے ہے۔ اسے پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا، مسجد کا ایک کونا اس نے اپنے لیے پردہ سمجھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے، اوے کی آوازیں لگائیں کہ تو کیا کرنے لگا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھا دیا کہ کرنے دو۔ اب دیکھو یہ وہ مسجد نبوی ہے جہاں پر ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہے، مسجد نبوی، کتنا اس کا اونچا مقام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر تم اس حالت میں اس کو پیشاب کرتے ہوئے روکو گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ یعنی یہاں پر مسجد کے آداب سے زیادہ اس کی جو عزت نفس تھی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا، صحابہ کرام کو بٹھا دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جا کر صاف کر دو، جہاں مٹی میں اس نے پیشاب کیا، کچی مٹی اس کو ہٹا دو، پانی بہا دو، اس کی صفائی کر دو۔ اس بندے کو بلایا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا مسجد کے کیا آداب ہیں، اس کو بلا کر سمجھایا کہ بھائی یہ جو مسجد ہے یہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ ذکر و فکر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، پیشاب سے ہم اس کو گندہ نہیں کر سکتے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے پوری زندگی اس کے بعد پھر یہ عمل نہیں کیا۔ اب یہ سمجھانے کی بات ہے، ایک بندے نے لا علمی میں کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دی اور اس نے اصلاح کو قبول کیا اور پوری زندگی دوبارہ یہ حرکت نہیں کی۔ تو ہم بھی جب کسی کے اندر کوئی ایسا عمل دیکھتے ہیں، بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو پوچھا تو جائے بھی تیرا اس میں تو اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچ کیا ہے، بس اس کو دیکھا اور اس پر گستاخی کے فتوے لگا دی۔ اب آپ کے سامنے ہے، لاہور کے اندر اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں پر اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کوئی عربی کا برانڈ تھا، اس پہ حلوہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ حلوے کا زیادہ سے زیادہ من اب کیا کر سکتے ہیں، میٹھی چیز، خوبصورت چیز، لذیذ چیز، اس طریقے کا اس نے وہ عربی رسم الخط کے اندر لباس پہنا ہوا تھا، اور سارے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو یہ قرآن پاک، یہ دین سے لا علمی ہے۔ ہم پورا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ ہم تو اتنے دین سے لا علم ہیں کہ 99% لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو جب انہوں نے رسم الخط، عربی کا رسم الخط دیکھا اس عورت کے جسم پر کہ انہوں نے سمجھا شاید یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ سارا کا سارا بازار جمع ہو گیا، اللہ کے بندے سنجیدہ لوگ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے اور سارے نعرے لگا رہے ہیں اس کے خلاف کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اس عورت سے کوئی بندہ، کوئی سنجیدہ بندہ آگے بڑھ کر پوچھ لیتا، اس عورت بیچاری کو خود نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو یہ دین سے لا علمی کی بنیاد پر یہ واقعات وجود میں آتے ہیں، اور اس سے ایک برا امیج باہر کے جو ممالک ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان تک جب جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اسلام کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار ان کا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور اس پر اس کو مار دیا، اس کو جلا دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو بڑا نفیس دین ہے، بڑا خوبصورت دین ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے رک گئے اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، خانہ کعبہ تو بڑا عظیم ہے، بڑی حرمتوں والا ہے، لوگ تیرے گرد چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن اے خانہ کعبہ تو یہ بات سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی جان و مال، ایک خانہ کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ہم اس کو 1 منٹ کے اندر ختم کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل، ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس قسم کے واقعات میں انسان کوشش کرے کہ اپنے جذبات کو قابو رکھے اور حالات کو دیکھے کہ حالات کیا ہیں، علماء کرام جو وقت کے جید علماء کرام ہیں اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اپنا ریئیکشن، اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروائے، بن سوچے سمجھے بس بھیڑ کی چال چل دیے پیچھے پیچھے سب کے، پہلی بھیڑ کنویں میں جا رہی ہے تو ساری کنویں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی معراج نہیں ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی